مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور پاک نام میں ایونجلسٹ عرفان نذیر ٹی وی آفیشیل دیکھنے والے تمام ناظرین کو پاسٹر رحمت کی جانب سے سلام پہنچے۔ آج سے میں آپ کے لیے ایک نیا شو لے کر آ رہا ہوں جس کا نام ہے بریڈ آف لائف۔ بریڈ آف لائف میں آپ خدا کے کلام کی عمیق اور گہری باتوں کو مجھ ناچیز کی معرفت سیکھا کریں گے۔ تو آئیے باقاعدہ طور پہ اپنے پروگرام کا آغاز ہم ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ آسمانی پتا، ہم تیری بارگاہ میں جھکتے اپنی حکمت اور نالج پر نہیں بلکہ تیرے پاک روح پر ادراک اور بھروسہ کرتے اور دعا گو ہیں خداوند، جتنی دیر میں تیرے کلام کی خدمت کروں میرے پاک خدا تو میرا منہ بننا اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو، بہنوں بھائیوں کو خداوند برکت دینا، یسوع کے پاک نام میں آمین۔ آج میرا ٹاپک یا میرا عنوان ہے، کیا آپ پھلدار زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو آئیے خدا کے کلام کی جانب بڑھیں گے۔ ہم اپنی روحوں کی ہدایت کے لیے ایک حوالہ دیکھیں گے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 6 سے 9 آیت۔ حوالہ میں آپ کے لیے پھر سے ایک بار دہراؤں گا تاکہ جن کے پاس کتاب مقدس کی جلدیں ہیں وہ بہنیں بھائی بھی کتاب مقدس کو کھولیں اور میرے ساتھ مل کر اس حوالے کی تلاوت کو سنیں اور پڑھیں۔ لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 6 سے 9 آیت۔ تو خدا کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں انجیر کا درخت لگایا تھا اور وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں، کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت، اور سارے مل کر بولیے آمین۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس حوالہ کے اندر جسے ایک تمثیل کا نام دیا گیا ہے، تمثیل کے لفظی معنی ہوتے ہیں شارٹ سٹوری یا مختصراً چھوٹی کہانی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ تمثیل ہمیں سکھاتی ہے کہ اس باغ کا مالک بھی ہے، ایک باغبان بھی ہے، اس کے اندر تاکے بھی ہے اور اس کے اندر انجیر کا ایک درخت بھی ہے۔ آئیے ان پر غور کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کن چیزوں کو بیان کرتی ہیں۔ باغ کا جو مالک ہے وہ یہوہ خدا ہے جس نے دنیا میں باغ لگایا اور دنیا کو بنایا۔ اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس باغ کا مالی، باغبان، گارڈنر آپ کا اور میرا پیارا یسوع المسیح ناصری ہے۔ اور بہنوں بھائیوں، انجیر کا درخت آپ اور میں ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس تمثیل کے اندر ہم سیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے، پاکستان کے اندر انگور کی بیلیں لگائی گئی ہیں، لیکن اس کے مالک کو پسند آیا کہ وہ ایک انجیر کا درخت بھی لگائے۔ اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، انجیر کی بابت جو ہے وہ ماہر ارضیات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زمین کا علم رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پودوں میں سے ان پودوں میں، درختوں میں شامل ہے جس کو سال میں 2 بار پھل لگتے ہیں۔ اٹ مینس جو اس کا آنر ہے، اس کا مالک ہے، جس نے اس کو پلانٹ کرنے کا، لگانے کا آرڈر دیا ہے مالی کو، گارڈنر کو، باغبان کو، وہ سال میں 2 بار اسے دیکھنے کے لیے آتا کہ شاید اب اس میں پھل لگ چکا ہو۔ جب وہ پہلی بار آیا تو اس میں پھل نہ پایا، دوسری بار آیا پھل نہ پایا، متواتر وہ 6 مرتبہ آیا، اور بلکہ 6 کے بھی وہ 9 مرتبہ آیا لیکن اسے پھل نہ ملا، کیونکہ 3 سال تک وہ اس کو دیکھتا رہا کہ اب یہ پھل دے گا۔ لیکن میری بہنوں اور میرے بھائیوں،
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے پھل ہیں، جن کی زندگیاں بے پھل ہیں. خدا ہر سال اس باغ کے مالک اور مالی کی طرح ان کو ایک سال اور دیتا ہے، لیکن وہ بے پھل کے بے پھل رہ جاتے ہیں. بائبل میں چند ایسے کردار ہمیں نظر آتے ہیں جو نہایت بے پھل رہے، اور کچھ پھلدار لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم نوح کے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں، نوح اور اس کا گھرانہ پھلدار ہے، جبکہ نوح کے زمانے کے لوگ جو ہے وہ بے پھل لوگوں کی عکاسی اور منظر کشی کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم مزید کلام میں غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ابراہیم ہمیں نہایت راست باز اور پھلدار شخص نظر آتا ہے، لیکن جو ابراہیم کے زمانے کے لوگ ہیں جن کا تعلق سدوم اور عمورہ کے ساتھ ہے، وہ نہایت بے پھل لوگ ہیں. میری بہنوں، میرے بھائیوں، عہد جدید میں بھی ہمیں ایسے بے پھل لوگ نظر آتے ہیں جو فقی اور فریسی تھے، جو شرع کے عالم تھے. وہ دنیا کی نگاہ میں بڑے پھلدار تھے، لیکن حقیقی طور پر وہ لوگ بے پھل لوگ تھے. آئیے بائبل میں ہم چند ایک حوالہ جات آخر پر دیکھیں گے. کیا انسان کو بھی پھل لگتے ہیں؟ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ انجیر کا درخت انسانوں کی منظر کشی کرتا یا ان کی بابت بتایا گیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں انسان جسے انجیر کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، کیا اسے پھل لگ سکتے ہیں؟ تو خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ میرے ساتھ کائنڈلی نکالیے. کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، جو اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ انسان کو بھی پھل لگ سکتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خداوند کی پہچان میں بڑھتے جاؤ. نیک کاموں کے پھل لگنے کا یہاں پر ذکر ہے. تو آئیے اب آخر پر غور کرتے ہیں یہ نیکی کے پھل کیا ہے. غلطیوں کے نام پر رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور 22ویں اور 23ویں آیت ان پھلوں کی بابت بتاتی ہے کہ انسان کو کون کون سے روحانی پھل لگ سکتے ہیں. مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری ہیں. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں کرتی. میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ روح کا پھل جو ہے حقیقت میں جس میں 9 پھلوں کا ذکر ہے، پھل ایک ہی ہے لیکن اس میں 9 باتوں کو مینشن کیا گیا ہے. تو یہی روح کا پھل جو ہے وہ انسان کو لگتا ہے. تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ اس سال کو خدا نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہوئے بے پھل نہ رہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اس سال روئے زمین پر سے آپ کو ختم کر ڈالے، کاٹ ڈالے، جیسے درخت کو کاٹا گیا. اور اس کی بہترین مثال نوح کے زمانے کے لوگ ہیں جو بے پھل رہے، اور پھر مالک نے 120 برس کی مہلت دینے کے باوجود ان کو روئے زمین پر سے کاٹ ڈالا. آپ کو بھی مہلت دی جا چکی ہے کئی برسوں سے، لیکن اب آپ کے پاس سوچنے کا وقت ہے. آئیے فیصلہ کیجئے کہ آپ اس روئے زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے یا آپ مسیح میں پیوست ہوں گے، سال گہرے ہوں گے، پھلدار بنیں گے، اور آپ کی زندگیوں سے اس کے نام کو جلال ملے گا. خداوند اس کلام کے وسیلے آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.